بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ سورہ النساء میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد حضرات عورتوں پر نگران اور ذمہ دار بنائے گئے ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، فوقیت دی۔ وبما انفقوا من اموالهم، اور ایک سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی اس آیت میں خاص کر مردوں کی ذمہ داری کیا ہے، مرد جو نگران ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا سبب ہے، اللہ نے بتایا۔ تو آج کے اس درس میں خاص کر شوہروں پر بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے لیے شوہر پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، واجبات ہیں، یہ جو ہے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت کے ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ نگران بنایا، حاکم بنایا، ذمہ دار بنایا ہے۔ اس کے دو سبب ہیں، دو سبب کی وجہ سے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے۔ ایک تو یہ ہے جسمانی اعتبار سے، وہابی طور پر اللہ نے مرد کو جسمانی اعتبار سے قوی بنایا، طاقتور بنایا، جسمانی اعتبار سے مضبوط پٹھے والا، برداشت کرنے والا، صحیح قوت میں فیصلہ کرنے والا، جذبات سے ہٹ کر سوچ کر سمجھ کر کوئی بھی ایک قدم اٹھانے والا۔ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے مردوں کو خاص فضیلت حاصل ہے، جسمانی اعتبار سے، قوت اور طاقت کے حساب سے۔ اس کے مقابلے میں عورت جو ہے بہت کمزور واقع ہوئی جسمانی اعتبار سے، کیونکہ فطری طور پر ہر مہینہ اس کا بہت سارا خون ضائع ہوتا ہے۔ پھر جب ڈیلیوری ہوتی ہے تب بھی ایک مہینہ مسلسل اس کا خون بہتے بہتے جسمانی اعتبار سے عورت کمزور واقع ہو جاتی۔ اور عقلی اعتبار سے بھی شریعت نے ایک مرد کی گواہی کے مقابلے میں دو عورتوں کو برابر قرار دیا۔ وجہ ہے شریعت میں یہ وہابی صلاحیت بولتے ہیں، مرد کو یہ فوقیت حاصل ہے جسمانی اعتبار سے۔ اللہ نے اس کے لیے صحیح جسم، صحیح فکر، صحیح عقل اور اسے قوت تمیز سب کچھ دیا اسے۔ دوسری وجہ جو ہے عورتوں پر اسے فوقیت ملنے کی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، خرچ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف مردوں پر اللہ رکھا ہے۔ بیوی بچوں کو پالنا، ماں باپ کے لیے کمانا، بھائی بہن چھوٹے ہیں ان کے لیے کما کر گھر چلانا، یہ سب ذمہ داری کس کی رکھا؟ اللہ تعالیٰ مردوں کی رکھا۔ قرآن اور حدیث میں کہاں بھی جو ہے عورت پر یہ ذمہ نہیں رکھا عورت جائے کما کر کے لا کر کے شوہر کو بھی کھلائے، اس کے بچوں کو کھلائے، ایسا نہیں۔ پوری شریعت بتاتی ہے مرد جو ہے دینے والا، خرچ کرنے والا، نگران ہے وہ، اور وہ ساتھ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اسے اللہ نے یہ فضیلت دی۔ ہر حال میں اپنے اپنے حیثیت کے مطابق خرچ کرے، وہ جو اللہ اسے قوت دیا، طاقت دیا، جتنا وہ کماتا ہے اتنا وہ خرچ بھی کرے گا، وہ ذمہ ہے اس کا۔ جب تک باپ ہے برابر گھر کا پورا مسئول، پورا ذمہ دار، جتنے بھی بچے ہیں سب کو پالنا پوسنا، پورا ذمہ داری باپ کی۔ اب باپ کمزور ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، گھر کا جو بڑا بھائی ہے وہ باپ کے درجے کے قریب آتا ہے، پورے گھر کے ذمہ داری وہ اٹھاتا ہے۔ یہ ذمہ داریاں جو ہیں اللہ نے مردوں کے اوپر رکھی، مردوں کو ذمہ دار بنایا۔ کبھی عورت سے یہ نہیں کہا گیا کہ تو جا کر کے کما کر کے لے کر آ،
تاکہ شوہر بیٹھ کر آرام سے کھائے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا ہر حکم بڑی حکمت پر مبنی، چونکہ عورت جو ہے گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، وہ گھر کی جو ہے ملکہ ہے، شہزادی ہے وہ، اور وہ چھپانے کی چیز ہے وہ۔ المرأۃ کلھا عورہ کہا گیا، عورت سر سے لے کر پاؤں تک چھپنے کی چیز، چھپانے کی چیز، محفوظ رکھنے کی چیز، بازاروں میں گلیوں میں گھومنے کی چیز نہیں ہے وہ، پوری طرح سطر میں رہنے کی چیز ہے عورت۔ اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے مردوں پر رکھا۔ تو الغرض جو ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ دیکھیں گے مردوں کو دو وجہ سے فضیلت ملی۔ ایک سبب وہ لوگ جسمانی اعتبار سے قوی ہوتے ہیں، اور دوسرا سبب جو ہے خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اب جو ہے آپ دیکھتے ہیں جب ایک صاحب شادی کر لیے، شادی کرنے کے بعد نکاح کے محفل میں پورے لوگوں کے سامنے بڑے زور سے بول دیے کہ آپ نے قبول کیا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ۔ مولوی صاحب چونکہ ابھی بھی نوشو رہتے، سب کے سامنے الحمدللہ میں نے قبول کیا، کوئی جو ہے قبول کیا میں نے الحمدللہ، کوئی میں نے قبول کیا الحمدللہ، کیا کیا معلوم ہے کہ اس انداز میں ہے کہ زور سے بیچارے بولا تھا بیچارہ۔ حالانکہ اس الحمدللہ کے پیچھے، قبول کیا کے پیچھے وہاں سے ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے جو ہے شوہر بنتا ہے، ذمہ داری آتی ہے، اور اس کے جو ہے اہم حقوق شوہر ہونے کی وجہ سے اس پر واجب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 3 قسم کے حقوق مالیہ ہیں، مالی حقوق، جہاں الحمدللہ بول جانے بیچارہ وہاں سے شروع ہو گیا، مہر واجب ہو گیا، مہر واجب ہو گیا۔ چاہے نکاح کے محفل سے پہلے آپ جو دفتر میں لکھے یا نہیں لکھے مہر کے بارے میں بھول بھی گئے مثال کے طور پر، لیکن اس کی وجہ سے نکاح میں فرق نہیں پڑتا، بعد میں تو آپ کو دینا ہی پڑتا ہے، مہر واجب ہو جاتا ہے۔ پہلا حقوق مالیہ میں سے مہر۔ دوسرا جو حقوق ہے عورت کے لیے شوہر پر جو ذمہ ہے، خرچے برداشت کرنا، کھلانا پلانا، ٹھہرنے کا انتظام کرنا، اس کے کپڑے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، اس کی ضرورتوں کا لحاظ کرنا، ہر چھوٹی بڑی چیز سب اس میں آ گئی۔ تیسرا ذمہ جو ہے اس کے رہائش کا انتظام۔ عربوں کے پاس اور ہمارے پاس میں ذرا فرق ہے، یہاں چونکہ ہمارے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم، مشترکہ خاندان چلتا ہے، گھر میں ہی لا کر کے بہو کو بسا لیتے ہمارے پاس۔ عربوں میں آج بھی میں دیکھا ہوں شادی سے پہلے ہی وہ بیچارہ جو ہے اپنے آنے والی بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرنا، انہیں نیا ہر چیز، گھر بھی کرایہ کا ہی صحیح، بالکل جو ہے پورے فرش کے ساتھ، پورے گھر کے ساز و سامان کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ گھر بسانا پہلے انہیں۔ بلکہ میں یہ بھی دیکھا بعض دلہا کو عرب میں شادی کے ساتھ سیدھے جو ہے جو گھر جو بنایا ہے کرائے پہ لیا ہے وہاں لے کے چلے جاتا، اپنی بیوی کو اپنے پاس لے کے چلے جاتا، وہاں کا سسٹم الگ ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے مشترکہ خاندانی نظام اکثر و بیشتر چلتا ہے۔ تو بہرحال 3 واجبات ہیں، الحمدللہ میں نے قبول کیا، جو آپ مجلس میں بولے نہیں، وہاں سے شروع ہوا، اٹھانے کے ساتھ مہر ہے۔ اللہ کا حکم ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورت کو اس کا حق مہر خوشی کے ساتھ دے دو، جو اس کا حق مہر ہے یہ واجب ہے، آپ کو دینا ہی ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ جو ہیں ہزاروں میں لکھتے تھے، دیتے نہیں تھے، لیکن تاخیر کے ساتھ بھی دیتے تھے، مہر معجل کا رواج تھا۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، کئی جگہوں میں تبدیلی آئی، مہر جو بھی ہے بیچارے کے پاس حیثیت سے فوراً جو ہے مہر معجل دیتے ہیں۔ یہ قابل تعریف چیز، معاشرے کے اندر بڑی تبدیلی آئی، مہر معجل، ورنہ وہ زمانے میں جو ہے 7,886 روپیے دیتا بھی نہیں، کیا بھی نہیں، بالکل آخری ٹائم میں جو ہے ضرورت پڑے تو دیتا، نہیں تو جو ہے معافی مانگ لیتا، وہ زمانے کا سسٹم الگ تھا۔ لیکن الحمدللہ اب جو ہے مہر معجل دیتے ہیں، پہلا حق۔ دوسرا حق جو ہے بیوی کے سارے اخراجات، کھانے کے، پینے کے، کپڑے کے، جو اس کی چھوٹی موٹی ضرورتیں ہیں، وہ سب ضرورتیں اس کے اندر آ گئی، یہاں تک کہ وہ عورت حاملہ ہو گئی، حمل کے سارے اخراجات، ڈیلیوری ہو گئی، بچے کے سارے اخراجات۔ میں ایک چیز بول رہا ہوں، آپ لوگ شاید برا بھی لگے، حق یہ ہے کہ ہمارے رواج میں آ گیا، ظہیر صاحب ہمارے رواج میں آ گیا وہ
پہلی ڈیلیوری لڑکی کا بابا دیکھنا ایک رواج چل رہا ہے، حالانکہ یہ وہ نہیں ہے سسٹم۔ باپ جو ہے ذمہ دار ہے، پہلی ڈیلیوری ہو یا چوتھی ڈیلیوری ہو۔ ہمارے گھروں میں جو چل رہا ہے، پہلی ڈیلیوری بولے تو پورا خرچہ، چاہے وہ 1 لاکھ بھی آئے، 40,000 بھی آئے، 25,000 بھی آئے، پورے لڑکی کے باپ کے اوپر چل جاتا۔ یہ سب چیزیں یاد رکھو، یہ رسم و رواج ہے، ورنہ حق شریعت کیا ہے؟ باپ، لڑکے کا جو باپ ہے، لڑکی کا جو باپ ہے، جو ابھی باپ بنا ہے، اس کا ذمہ ہے وہ پورے اخراجات، بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے ہونے والے بچوں کا پورا ذمہ۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ جو ہے یاد رکھنے کی چیز کہ جو ہے ہر شوہر جو ہے اپنے ہونے والے بچے کے لیے پہلے سے اس کے جو اخراجات ہیں حفاظت سے رکھنا، اخراجات برداشت کرنا، آنے والے بچے کے جو ہسپتال کے اخراجات جو بھی ہوں گے وہ سب چیزیں، یہ سب جو ہے خاص کر شریعت کے حساب سے واجب ہے ہمارے اوپر۔ تو آپ یہ بعض مرتبہ دیکھیں گے حدیث میں آتا ہے، وہ زمانے میں عورتیں جو ہیں بہت جریبی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے چھوٹی موٹی بھی اگر کوئی بات خلاف شریعت ہوئی جا کر کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر ایسا کرتے ہیں، ہمارا شوہر ایسا کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے شادی کے بعد ایک شوہر جو ہے بیوی کے اخراجات میں بخیلی کر رہے تھے، ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے جتنا دینا تھا نہیں دے رہے تھے۔ تو ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی، بولے یا رسول اللہ میرا شوہر بڑا کنجوس ہے، دیتا بھی نہیں، میرے بچوں کے اخراجات اتنا نہیں دیتا جتنا دینا چاہیے، میں کیا کروں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو خذی ما یکفیک من المعروف، شوہر دیتا نہیں ہے فکر مت کرو، خاموشی سے اس کے جیب سے نکال لو، اسے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، تمہارا ذمہ ہے، وہ تمہارے حقوق ہیں، یہ شوہر نہیں بھی دیتا ہے، جو راستہ ہے جتنا تمہارا خرچہ تمہارے بچے کا خرچہ ہے اسے پوچھے بغیر بھی اٹھا لو، یہ چوری نہیں ہے، بول دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوہر کنجوس ہے، دیتا نہیں ہے برابر، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو یہ اپنے حق دیا ہے بالمعروف، ایسا نہیں کہ پورا ATM کارڈ لے کر پورا اکاؤنٹ کلوز کرو، وہ نہیں ہے، ضرورت کتنا ہے اتنا تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے جتنی ضرورت ہے، عرف کے مطابق، ایک عرف کے مطابق، ایک ہمارے خاندان کے متوسط اخراجات کے مطابق اتنا لے لو بول کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس سے پہلے ایسا ہوا، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صحابہ اور صحابیات کے درمیان باپ سے بڑھ کر تھی، اٹیچمنٹ جو ہے ایک فیملی ممبر کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز میں مشورہ کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی۔ ایک عورت آئی، بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 رشتے آئے ہیں، 2 رشتے آئے ہیں، میں کون سا رشتہ قبول کروں، شادی کے سلسلے میں ہے۔ تو آپ پوچھے اچھا پہلا رشتہ کس کا ہے؟ بولے ایک صاحب کا نام جو ہے معاویہ ہے، وہیں مدینے کے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اچھا آپ نے فرمایا اچھا وہ معاویہ کیا؟ اما معاویہ تو فصعلوک لا مال لہ، معاویہ کا رشتہ آیا ہے، ذرا سوچ لو، یہ معاویہ جو ہے ذرا غریب آدمی، فقیر آدمی، ایسے نہیں کیا بھی نہیں ان کے پاس، تمہاری شادی کے بعد وہ بیچارہ جو ہے تم کو کیا کھلائیں گا پلائیں گا، ہم کیا بول نہیں سکتے، غریب آدمی ہے، صاف صاف بول دیے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے خرچہ کرنے کے واسطے، شادی کے بعد تمہارے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرنے بھی نہیں ہیں ان کے پاس، یہ جو ہے لا مال لہ، پیسے نہیں ان کے پاس۔ اچھا جان دے دوسرے کون ہیں پوچھے، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو جہم نام سے ایک صاحب ہیں، ان کا بھی رشتہ آیا ہے۔ اچھا اما ابا جہم لا یضع عصا عاتقہ، یہ ابو جہم بھی تمہارے واسطے برابر نہیں، ہمیشہ لاٹھی جو ہے کندھے پر رکھتے ہیں، وہ کندھے پر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ بولے لاٹھی جو ہے کندھے سے نیچے اتارتے نہیں، وہ زمانے میں لاٹھی کندھے پر رکھنے کا ایک معنی یہ تھا کثیر الاسفار، ہمیشہ سفر میں رہے تھے، وہ زمانے میں بریف کیس سب کا بھی نہیں تھا، بریف کیساں سوٹ کیساں یہ سب کا بھی نہیں تھے، کپڑا بن لیے، لاٹھی اٹھا لیے، لاٹھی میں وہ کپڑا جو ہے وہ جو موٹا ہے لکڑی بن لے کر خاموش چلتے رہتے، وہ زمانے سیدھے سادے لوگ تھے، لاٹھی کا استعمال اس کے لیے بھی ہوتا تھا، سفر کے لیے اور اپنا سامان رکھنے کے واسطے۔ تو ایک معنی تو یہ ہوا،
دوسرا معنی ہے کہ ابو جہل غصے والے آدمی بھائی انہوں اٹھے بیٹھے ماریں گے تم نہ، اٹھے بیٹھے ماریں گے، یہ مارنے کا قصہ ان کا بہت مشکل ہے تمہارے واسطے، یہ بھی تمہارے واسطے مناسب نہیں بول دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے عورت اور مرد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز میں مشورہ کرتے، پوچھتے، ایسا نہیں کہ جو ہے پوچھے بغیر ہر کام کر لیتے، نہیں، دنیاوی معاملہ، پرسنل معاملہ، ہر چیز میں جو ہے آپ سے مشورہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس زمانے میں بھی آج بھی یہی چیز، جب مشورہ آپ سے لیا جاتا ہے شادی کے تعلق سے، آپ صاف صاف بول دینا۔ اس حدیث میں یہ بھی بات بتانا مقصود ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے خوبی کو بتاؤ، کسی کے اندر کوئی عیب ہے وہ بھی اتنا ہی بتاؤ جتنا ہے اس کے اندر۔ اب ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، شادی سے پہلے بیچارے کو پوچھتے ہیں، سب سر ہلا جاتا، نہیں فرسٹ کلاس آدمی، یہاں سے وہاں تک ہر آدمی جو ہے تعریف کرا تھا۔ بعد میں جب مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ تمہیں بولے تھے نا، میں آپ سے پوچھا نہ بولے، نہیں وہ کیا بھی نہیں، ایک رشتہ اچھا کام ہوتا ہے، کہیں کچھ میں رکاوٹ بننا بول کر۔ حالانکہ اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہوتا، لیکن لوگ جو ہیں کیا کرتے، پردہ ڈال دیتے، عیب کو چھپا دیتے، برابر بولتے بھی نہیں۔ بعض نکاح ایسے بھی ہوئے، محفل نکاح میں ہی ایک صاحب کو جو ہے اٹھا کر کے محفل سے بھیج دیا گیا، ہمارے ہی پاس بستی میں ہی ہوا تھا۔ محفل نکاح میں شراب پی کر آ گئے تھے، ایک صاحب نشے میں تھے وہ صاحب، تو ایسے ان لوگوں کو اٹھا کر کے باہر بھیج دیا بھی جاتا۔ حالانکہ لوگ جو ہیں ان کے عادات اور اطوار جاننے کے باوجود بھی امانت داری کا ثبوت نہیں دیتے ہیں، غلط بات ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، یاد رکھو، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ قابل اطمینان ہونا چاہیے، قابل اعتماد ہونا چاہیے، لڑکے کے تعلق سے ہو یا لڑکی کے تعلق سے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے ایمانداری کا معاملہ صاف صاف بتا دینا، چاہے لوگ پسند کریں یا نہ کریں، حق بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، سچی بات کیا ہے، چھپانا نہیں۔ اس معاملے میں چھپاتے ہیں، بعد میں مسائل پیدا ہوتے، بعض بچوں کے اندر بیماریاں ہوتی، بعض ہارٹ پیشنٹ بھی ہوتے، شادی کے بعد جو ہے مسائل پیدا ہوئے، حالانکہ پہلے سے وہ مرض رہتا ہے۔ بیماریوں کو بھی چھپا کر کے لوگ شادی کرتے، غلط ہے میرے دوست، بتا دینا یہ عیب ہے، یہ جو ہے ان کے اندر کمزوری ہے، آپ جو ہے پسند ہے تو شادی کر لو، ورنہ جو ہے ہم لوگ علاج کرنے والے ہیں، فلاں فلاں۔ تو عیبوں کو چھپا کر شادی کرنا کمال کی بات نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا شوہر کے ذمے جو مالی حقوق ہیں، مہر بھی ہے، اس کے اخراجات بھی ہیں، تیسرا اس کے رہائش کا انتظام، ٹھہرنے کا، گھر کا انتظام، یا آپ کا جوائنٹ فیملی صحیح لیکن کم از کم اس میں آپ کے لیے کمرہ ہی ہونا چاہیے، کمرے کا انتظام ہو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آنے والی بیوی کے لیے رہائش کا انتظام کرے، یہ عورت کے واجبات میں سے ہے، اس کے حق میں سے ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، قرآن کہتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اگرچہ کہ آپ جھوپڑے میں بھی رہتے ہیں، اپنے حیثیت کے مطابق عورت کے لیے گھر کا انتظام کرو، کمرے کا انتظام کرو، رہائش کا انتظام کرو، یہ عورت کا حق ہے۔ اگر شادی کے بعد عورت اگر یہ کہے میں تمہارے گھر میں، چونکہ کمرہ نہیں ہے، میں تمہارے گھر میں نہیں رہنا چاہتی، حق ہے اسے۔ اگر وہ جو ہے دیکھے کہ جوائنٹ فیملی ہے لیکن اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ عورت اپنے ماں گھر جانا چاہتی ہے واپس، تو یہ یاد رکھو یہ عورت کے حق میں سے ہے، اس کے لیے شوہر پہلے سے انتظام کرے، رہائش کا انتظام کرنا، یہ سب چیزیں شریعت کے اندر احکامات میں سے آتی ہیں۔ پھر اسی طرح یاد رکھو کچھ حقوق ہیں جو غیر مالی ہیں، مالی حقوق تو نہیں ہیں لیکن مثال کے طور پر انصاف کا تقاضا، بیوی آ گئی ہے تو بیوی کا حق ادا کرنا، پہلے جو بھائی بہن تھے، ماں باپ تھے آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ اب بیوی جب آئی ہے اس کا بھی حق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اخلاق کا مظاہرہ کرنا، بیوی کو نہیں ستانا، اس کے ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کا لحاظ کرنا، اگر ایک سے زائد بیوی بھی ہیں ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، کسی کو جو ہے کم، کسی کو زیادہ، کسی کی طرف زیادہ مائل ہونا، یہ سب جو ہے ظلم ہو جاتا ہے۔ تو اہم چیز خاص کر کے حسن معاشرت، قرآن کہتا ہے اس وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بود و باش میں حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو،
انہیں اچھائی کے ساتھ رکھو، انہیں جو ہے پوری طریقے سے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ رکھو۔ پھر خاص کر ایک اہم معاملہ یہ بھی ہوتا ہے، حضرت جابر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک اہم نصیحت یہ تھی فاتقوا اللہ فی النساء، شوہروں سے آپ نے فرمایا آپ لوگ اللہ سے ڈرو اپنی بیویوں کے تعلق سے، یہ بیویوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، خصوصی نصیحت حجۃ الوداع میں آپ نے فرمائی۔ اور یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے اس کو اللہ کی امانت کے حوالے سے اپنی زوجیت میں قبول کیا ہے۔ پوری محفل میں آپ جو ہے پوری رضامندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے قبول کیا ہے یا میں نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا ہے، جو آپ جو اقرار کرتے ہیں اس اقرار کو، اس وعدے کو نبھاؤ، اس وعدے کو نبھاؤ، اس لیے کہ تم جو ہے ایک امانت کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو۔ جب تک ایک عورت نکاح سے پہلے اجنبی تھی، لیکن جب تمہارا نکاح ہو گیا یہ ایک امانت ہے تمہارے پاس، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، پوری فیملی کو چھوڑ کر، پورے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، پورے رشتہ داروں کو چھوڑ کر تمہارے حوالے ہو رہی ہے، یہ ایک امانت ہے۔ یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنی بڑی بات بولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے اسے پسند کیا، قبول کیا، اللہ کی امانت سمجھ کر سب کے سامنے، پوری جماعت کے سامنے آپ نے جو ہے اسے قبول جو کیا ہے، یہ ایک امانت ہے، اس کا لحاظ رکھو۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اس کی شرمگاہ کو تم نے اللہ کے کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تم نے جو ہے اسے حلال کیا ہے۔ یہ بیوی تمہارے واسطے جو نکاح سے پہلے حرام تھی اب تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے، اس کا لحاظ رکھو۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، کہ ایجاب و قبول کے ذریعے سے، ایجاب و قبول بھی کلمۃ اللہ کے اندر ایک معنی آتا ہے، ایجاب و قبول۔ جیسے قاضی پوچھتے ہیں کہ آپ نے قبول کیا، آپ فوراً کہتے ہیں الحمدللہ، ایجاب و قبول ہے۔ بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان بیوی کا انتخاب شریعت کے مطابق ہے، اور آپ نے یہ جو پسند کیا اس رشتے کو، تو ایک حرام چیز تمہارے واسطے جو حلال ہوئی، اس کے اندر ذرا برابر بھی حقوق میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے کسی کو پسند کر کے محفل نکاح میں قبول جب کر لیا ہے تو یاد رکھو اس کے اندر کوئی مذاق کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اماں بولے اس لیے میں شادی کر لیا، بابا بولے اس لیے شادی کر لیا، احباب بولے شادی کر لیا، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں تم مذاق سے بھی بولو سنجیدگی پر محمول ہوگی، اگر آپ سنجیدگی سے بولتے ہیں وہ سنجیدگی پر ہی محمول ہوگی۔ مذاق سے بھی اگر آپ بولیں گے میں نے نکاح قبول کر لیا، محفل میں بیٹھے ہیں پوچھے، آپ یہ بعد میں نہیں بول سکتے میں مذاق سے ایسے ہی بولا لوگ، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، سچائی پر سچائی پر یہ محمول ہوگا۔ آپ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ قبول کیا ہے، چاہے نکاح کا لفظ، چاہے طلاق کا لفظ، چاہے وہ غلام آزاد کرنے کا معاملہ، تین چیزیں ہیں وہ۔ اس میں نکاح جو ہے شریعت کے مطابق اللہ کا حکم کیا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو بھلائی کے ساتھ بیوی کو روک لو اپنے پاس، پورے خوش دلی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے حق زوجیت ادا کرنے کے ساتھ۔ تو یہ جو تم نے اسے جو قبول کیا ہے، اس کی شرمگاہ کو حلال بنایا ہے کلمے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، تمہارے لیے ان عورتوں پر یہ ذمہ ہے، ان عورتوں پر یہ واجب ہے اللہ یوطئن فرشکم احدا تکرہونہ، کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی خوشی کا لحاظ رکھے، بیوی اپنے شوہر کے بستر کے قریب کسی کو آنے نہ دے، کسی کو اس کے بستر پر نہ بٹھائے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ شوہر جو ہے فلاں کو ناپسند کرتا، اس کو گھر میں لانے کی ضرورت نہیں، اپنے بستر پہ کمرے میں لا کے بٹھانے کی ضرورت نہیں، شوہر کو خواہ تہمت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، اسے جو ہے خوش رکھو،
بیویوں کا ذمہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے بستروں پر ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت نہ دیں جن کو شوہر پسند ہی نہیں کرتا، یا جن کے اخلاق کے بارے میں شوہر کو معلوم ہے، جن کا کیریکٹر معلوم ہے۔ ایسے لوگوں کو بلکہ پہلے ہی بول دیا فلاں صاحب آتے ہیں، ذرا ہوشیار رہنا، زیادہ نہیں، آئے سلام کرے بس خاموش چلے جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنے کمرے میں لا کے بٹھانے کی ضرورت نہیں۔ جب شوہر بول دیا ہے اس کی پوری پابندی کرنا عورت پر واجب ہے۔ پھر اور ایک بات آپ نے فرمائی، خاص کر کے ارشاد فرمایا اگر یہ عورت نافرمانی کر رہی ہے، شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے، شوہر کو حق ہے ہلکی پھلکی مار سکتا ہے۔ اگر وہ شوہر کی اطاعت کے بجائے اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتی ہے، منمانی زندگی، میں پہلے سے فلاں سے میرا تعلق تھا، انہوں نے ہمارے کالج میں ہمارے دوست، میرا بائی فرینڈ انہیں فلاں، یہ ایسا زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، گرلس یا بائز جو ہیں، بائی فرینڈ گرل فرینڈ، یہ سب جو آئے بھی نہیں رہا آج کے زمانے میں۔ شریعت یہ سب برداشت نہیں کرتی۔ شادی ہو گئی ہے، تمہاری پہلے زندگی جیسے بھی رہی ہو، اب شوہر کی رضامندی کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے۔ ایسے اجانب کو، اجنبیوں کو، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جن کو شوہر نے منع کر دیا گھر میں داخل نہیں کر سکتے آپ۔ پھر یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور شوہروں سے بتایا کہ ان عورتوں کو ان کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کے لباس کا پورا ذمہ آپ لوگوں پر واجب ہے، معروف طریقے سے بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا۔ پھر اور ایک حق یہ ہے کہ خصوصاً شوہر موجود ہے، نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے عورت، جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو نفل روزے نہیں رکھ سکتی، یہ بھی ایک حق ہے شوہر کا۔ شوہر موجود ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، نفل روزے کے لیے شوہر کی اجازت چاہیے۔ اور ایک حق یہ ہے جب وہ اپنے بستر پر بلا رہا ہے جائز خواہشات کے لیے، اسے انکار کرنا، اسے ستانا یا اسے ٹال مٹول کرنا، یہ بھی جو ہے عورت کے لیے زیبا نہیں دیتا، عورت کے لیے لائق نہیں ہے کہ شوہر کو ستائے یا اس کی نافرمانی کرے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کوئی شوہر اپنے بیوی کو اپنے جائز خواہشات کے لیے بلاتا ہے اور عورت انکار کر دی، شوہر رات ایسے ہی غصے میں رات گزار لیا، تو رات بھر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں ایسی عورت پر، الا ہے کہ عذر شرعی ہو، عورت بیمار ہے یا عورت حالت حیض میں ہے، حالت نفاس میں ہے، یہ الگ مجبوریاں، یا کوئی خاص عذر، خاص بیماری وغیرہ، ورنہ جو ہے شوہروں کی خواہش کی تکمیل میں عورت اگر رکاوٹ بنتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ایک حدیث جو سندن بالکل جید کے ساتھ ہے، ایک موقع پر پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے، اتنے میں ایک اونٹ آتا ہے، اونٹ آیا، آ کر کے آپ کو سجدہ کیا۔ میں اس لیے شروع میں بول دیا سند جید ہے اس کی، میں دیکھ لیا تو اونٹ دیکھیں، صحابہ مہاجرین انصار سب ہیں، اونٹ کو دیکھے سجدہ کر رہا ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ بولے یا رسول اللہ تسجد لک البہائم والشجر، یہ حجر و شجر آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، اور یہ چوپائے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ بلکہ بعض صحابہ جو ہے اس زمانے میں قرب و جوار کے بادشاہوں کے دربار میں دیکھے، وہاں کے لوگ، وہاں کے رعایا، وہاں کے بڑے بڑے عہدے پر رہنے والے بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ سب دیکھ کر ان کے ذہن میں آیا کہ دنیا کے حقیر لوگوں کو دنیا سجدہ کر رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں بول کر ایک موقع پر ایسا بھی سوال ہوا۔ جب یہاں دیکھے اونٹ آ کے سجدہ کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی، کہ یہ سجدہ جو ہے حرام ہے، پہلے جائز تھا اب حرام ہے۔ اگر یہ میں سجدے کی اجازت دیتا کسی انسان کو، کسی انسان کے لیے، عورت کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اللہ نے حرام کر دیا ہے میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے شوہر کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے خاص کر عورتوں کو۔ اسی لیے شادی سے پہلے بعض ممالک میں، بعض مقامات میں، خود ہندوستان میں بھی کاؤنسلنگ سینٹرز قائم ہوتے ہیں، لڑکے کو بھی الگ سے سمجھایا جاتا، لڑکیوں بھی کو باقاعدہ سمجھایا جاتا کہ شادی والے تو کیا، ازدواجی زندگی، خوشگوار زندگی گزارنے کے اصول کیا، طریقے کیا، کیسے رہنا چاہیے، بیوی کا حق کیا، شوہر کا حق کیا، جوائنٹ فیملی میں کیسے رہنا، ساری باتیں سکھائی جاتی۔ یہ بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں۔ پھر اور ایک حق یہ بھی ہے کہ خصوصاً عورت اپنے شوہر کو اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اذیت جو ہے مختلف شکل سے عورت دیتی ہے، کبھی زبان سے، کبھی طعنے سے، کبھی مذاق اڑاتی ہے شوہر کا، کبھی ناشکری کے ذریعے سے۔ شروع میں جب عورت آتی ہے بالکل اس کی حیثیت الگ رہتی، جو عورت جو ہے پرانی ہوتی جاتی، شوہروں کی ناقدری ہوتے چلے جاتی۔ یہ اس زمانے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں میں 2 بیماریوں کی وجہ سے ہی یہ عورتیں جہنم میں زیادہ نظر آئی۔ ایک تو شوہروں کی ناشکری، شوہروں کے ساتھ ناشکری کرنا، اور دوسری ان کی اطاعت نہیں کرنا، کثرت سے لعنت کے الفاظ استعمال کرنا، یہ چیزیں تھیں۔ تو یاد رکھو خاص کر ہمارے ماؤں اور بہنوں کے لیے، شوہر ہی ہے، اس کا ذمہ ہے، وہ بیچارہ پوری زندگی جو کما رہا ہے بیوی بچوں کے لیے ہی کما رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عورت جلد باز واقع ہوئی فطرتاً، خاص کر کے دیکھا دیکھی کی وجہ سے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ جو ہے فوراً شوہر کو ٹارچر دینا شروع کرتی، کبھی طعنے دینا شروع کرتی۔ تمہارا ہی ساتھی دیکھو کتنا کما رہا، تمہیں کیا کماتا، تمہارے پاس کیا ہے، انہیں حرام سے بھی کماتا، میرا ساتھی جو ہے حرام کمائی سے بھی کماتا، وہ سب نہیں، ہماری شان میں فرق نہیں آنا، ہمیں بھی اسٹیٹس کے اعتبار سے اچھے رہنا، ہمارے پاس بھی 4 کار رہنا، 4 بنگلے رہنا۔ یہ عورتوں کی ایک مجبوری، عورت جو ہے جلد بازی میں اس طرح کی چیزوں میں، ایک عورت، میں کھل کر بولتا ہوں بھائی معاف کرنا، حق بولتا ہوں، اللہ معاف کرے، ایک مرد کے بگڑنے میں، غلط راستے میں جانے میں جو ہے ایک عورت کا ہاتھ اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرد اگر رشوت خور بنتا ہے، حرام خور بنتا ہے، یا جو ہے حرام کمائی میں ملوث ہوتا ہے، تو خود سے نہیں، کچھ محرکات اسباب بھی ہوتے ہیں، یہ بعض مرتبہ گھر کی عورتوں کے ٹارچر سے بھی مجبور ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھنا ہو تو بڑے اچھا ہائی کلاس اسکول میں پڑھنا، ہمارے بچے ان کے کپڑے ایسے رہنا، ہمارے پاس زیورات ایسے رہنا، ہمارے گھر کی شادی پوری بستی والے یاد رکھنا، ایسی ہونا، ایسی باتیں بول کے بیچارے کو مجبور کر کے بیچارے کو جو ہے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا بنا دیتے بیچارے۔ کئی لوگ گھر بیچ کر بچوں کی شادیاں کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں آسمان کی بات کر رہا ہوں، زمین کی باتیں کر رہا ہوں، حالانکہ مطالبہ بھی کوئی نہیں کرتا، ہمارے علاقے کے حساب سے اتنی سختی نہیں ہے، ہمارے پاس مانگنے کا رواج زیادہ نہیں ہے بنسبت دوسرے ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے۔ اس کے باوجود ہمارے عورتوں میں انا کا مسئلہ، ہمیں کیا بھی پیچھے نہیں رہنا، ہمارے پاس نہیں ہوتا کیا ہوا، ہمارا ہے سو گھر بیچ کر ہم شادی کریں گے، چھوٹا موٹا گھر کانتی کنارے میں ہمیں چلے جائیں گے وہاں جا کر، لیکن شادی ہماری بالکل گرانڈ انداز سے ہونا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بیچ میں پستا کون ہے؟ وہی بیچارہ۔ مردوں کی کمائی کے بارے میں پہلے بھی بتانا، میں عورتوں کو نہیں معلوم، ان کے بچوں کو نہیں معلوم کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے ایک مرد، 2 سال 4 سال 7 سمندر پار کر کے بیچارہ بیٹھ کر گرمی میں، دھوپ میں، بارش میں، سردیوں میں بیچارہ جو ہے تڑپتے رہتا اکیلا، یہاں گھر والے آرام سے بیٹھے رہتے، ہمیں کیسے بھی گزر گئے ہمارے بچے اچھے رہنا، یہ نیت کے ساتھ، یہ بات کے ساتھ شوہر کی زندگی اس کے دماغ خراب کر دیتے بیچارہ۔ وہ بیچارہ آتا بھی ہے ایک زمانے کے بعد بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر آتا ہے بیچارہ۔ عورتوں کا ظلم ہوتا ہے محض معاشرے کی دیکھا دیکھی کی وجہ سے، ہمیں کچھ کم نہیں ہے، ہمارے اندر ہماری شان اہم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرما دیے، عورتوں کی کمزوریوں اور ان کی فطری کمزوریوں کی طرف اشارہ کر کے بولے
لو احسنت الی احداہن الدہر لو رأت منک شیئا فقالت ما وجدت فیک خیرا قط. عورت کے ساتھ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھو اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بولے معلوم ہے؟ زندگی بھر احسان کرتے رہو، احسان کرتے رہو، اچھا معاملہ کرتے رہو ان عورتوں کے ساتھ، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا آپ جو ہے اس کے مطالبہ پورا نہیں کر سکے. حالانکہ 60 سال 70 سال پوری زندگی آپ جو ہے اس کے لیے گزار دیے، جتنا کرنا تھا کر دیے، ایک چھوٹا سا مطالبہ پورا نہیں کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت کی زبان سے جھٹ سے جو جملہ آئے گا یہ کہ ما وجدت فیک خیرا قط، تم سب سے بیکار آدمی، تمہارے اندر کوئی بھلائی دیکھی نہیں، تم نے شادی کرنے مجھے کیا ملا، مجھے کون سا سکھ ملا، مجھے کون سی راحت ملی، مجھے میرے نصیب میں تمہیں تک مرے ہی کیا کیا باتیں. بیچارہ جو ہے مرد پاگل ہو جاتا بھائی ان عورتوں کی وجہ سے، ان عورتوں کی وجہ سے. پوری عورتوں کو نہیں بول رہا ہوں، اس میں بھی اچھی عورتیں ہیں ماشاءاللہ، عابدات ہیں، قانتات ہیں، صابرات ہیں، خاشعات ہیں، قرآن میں جتنے صفات ہیں سب اچھی عورتیں بھی ہیں، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. لیکن حدیث رسول ہے اس لیے میں مجبور ہوں کہ عورت زبان کے حساب سے ایسے تیر آپ کے سینے پہ ٹھوستی ہے، زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے. اسی لیے بولتے ہیں ہمارے پاس تمل میں کلڑی، پتھر کا جو مار ہے اس کا زخم سوکھ جاتا. زبان کی سے جو مار آپ دیتے ہیں کسی کو، ٹھیس پہنچاتے ہیں، وہ زخم کبھی سوکھتا نہیں ہے. یہ سب چیزیں برحق ہیں. اس لیے میں اپنی ماؤں سے بہنوں سے کہتا ہوں شوہروں کی قدر کرو، صبر کی زندگی اپناؤ، قناعت کی زندگی اپناؤ. شوہر جو جس حالت میں بھی رکھے اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر زندگی آپ کو دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ ہوتا. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے تم شکر گزار بندے بن کر ذرا دیکھو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. دیکھا دیکھی کی زندگی، ریاکاری کی زندگی، فلاں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے، یہ سب ہمارے گھروں کو، ہمارے خاندانوں کو تباہ کرنے والی چیز. اس لیے میرے دوستو خاص کر ماؤں سے بہنوں سے کہتا ہوں صابرہ بنو، شاکرہ بنو، نعمتوں میں اللہ اضافہ کرے گا. یہ دنیا جو ہے سب کچھ نہیں ہے. مومن کے لیے اخروی زندگی یہ اہم ہے. یہ دنیا جیسے بھی گزر جائے لیکن آخرت ہمارے واسطے اہم ہے. اپنے شوہروں کو، اپنی اولاد کو جو ہے حرام کمانے پر مجبور نہ کرو، حرام کمائی پر مجبور نہ کرو میرے دوست. اللہ توفیق نصیب فرمائے. پھر اسی طرح یاد رکھو ایک اہم چیز یہ بھی بتا رہا ہوں کہ بات یہی چل رہی تھی، اذیت نہ پہنچائے عورت زبان سے، اشارے سے، طنز کے ذریعے سے یا سب کے سامنے. یہ سب چیز حدیث میں آتا ہے جب ایک عورت کسی شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، ایک مسلمان عورت اپنے شوہر کو، تو حور عین جو جنت کے ہیں ان میں سے ایک بیوی کہتی ہے اس مسلمان کی طرف سے، لا توزیہ، اے مومن عورت دنیا میں جو اس کی بیوی بن کر ہے تو اسے اذیت نہ پہنچا، قاتلک اللہ، اللہ تجھے ستیہ ناش کرے. وہ بددعا دے رہی ہے حور عین جو ہماری وہاں بیوی بننے والی ہے، کہتی ہے فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ، وہ تمہارے پاس چند دنوں کا مہمان بن کر ہے، وہ حقیقی شوہر تو وہ ہمارا ہے. وہ حور عین کہتی ہے اے دنیا کی جو بیوی ہے اللہ تجھے ستیہ ناش کرے، اسے اذیت نہ پہنچا، تکلیف نہ دے، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس چند دنوں کا مہمان بن کر آیا ہے. یوشک ان یفارقک الینا، قریب ہے وہ آپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے. کتنی بڑی روایت دیکھو، صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا. جب مومن مرد کو اس کی بیوی اگر ستاتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، تو حور عین کا یہ جواب ملتا ہے میرے دوست. آخری بات یہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ جو خاص کر کے شوہروں کو ذمہ یہ ہے خصوصاً اسے کھلانا پلانا، یہ ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے کہا گیا جب عورت 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے،
شرمگاہ کی حفاظت کر لے، شوہر کی اطاعت کر لے۔ 4 چیزیں، نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، شرمگاہ کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت۔ 2 چیزیں اللہ کے لیے، 2 چیزیں شوہر کے لیے۔ فرمایا اگر یہ ہو جائے قیل لہا ادخل الجنہ، عورت سے کہا جائے گا تو جنت میں 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے جنت میں، بشرطے کہ عورت یہ 4 باتوں کا لحاظ رکھے، نمازوں کی پابندی کا حق ہو، روزوں کی پابندی ہر حال میں الا کہ عذر شرعی ہو، تیسری چیز شوہر کو خوش رکھنا، اطاعت کرنا، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اسے جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرنا۔ یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں، جنت کے دروازوں میں سے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے تو داخل ہو جائے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس لیے یہ خوشخبری ملے گی ہمارے مومن عورتوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، بشرطے کہ یہ حدیث کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں، شوہروں کی اطاعت، شوہروں کی فرما برداری اور ان کو خوش رکھنا، جس حال میں بھی وہ شوہر رکھیں اللہ کا نام لے کر صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ رہیں گے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے گھروں کو بھی اللہ تعالیٰ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے اور خوشگوار خاندانی تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔